یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. کلاس 9th میں تھا میں، کلاس 9th میں. ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا. تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں. حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر. میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں 64 کی بات ہے یا 65 کی، 13 سال عمر سی، 14 سال، کلاس 9. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی، کل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ، اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھی. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو، صحابی کسی نے کہا ہو کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے، یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی بات. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث، بار بار کھڑا ہو اس کو بٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے، دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اس سے اقرار کروایا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی، کلاس 9 میں پڑھتا تھا. تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر، جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا. اگلے دن ہمارے اماد بھائی نے ایک دیوبندی مناظر کو فون کیا کہ المحنت کے جو 3 عقیدے ہیں، اس نے میرا نام بھی نہیں لیا، اس نے جنرل بات کی جو میں نے ہائی لائٹ کیا، اور میں نے کہا تھا قیامت تک ٹائم ہے، جواب نہیں دو گے. 50 منٹ 2 گھنٹے مجھے گالیاں نکالنے میں دیتے ہیں. وہ 3 عقیدوں کا جواب نہیں دیتے. ان کو پتا ہے کہ یہ 3 عقیدوں کا جواب کوئی نہیں ہے، ورنہ تو دیوبندی عوام ہی خود ان کو لیتر مارے گی کہ یہ کون سے عقیدے ہیں. انہوں نے فون کیا، کہتے نہیں آپ ثابت کریں کہ ہمارے عقیدے غلط ہیں. دیکھو، یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں نور نہیں ہے. یہ دنیا میں اصول نہیں ہوتا. اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے نا، دلیل اس نے دینی ہوتی ہے. اور جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا، اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا یہ چیز اصل میں ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے. اب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے نا نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، یعنی یہ اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے، اور مجھے کوئی اعتراض کرے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے، تو میں اسے یہ کہنا شروع کر دوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے پسینے سے بدبو آتی تھی. وہ کہے گا یار یہ مجھے کیوں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، یہ نیچرل ہے. دعویٰ تم نے کی ہے، روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کس کا ہے؟ میرا. تو میں اسے کہوں گا کہ ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طرح یہ آپ سے پوچھتے ہیں جی حضور کا سایہ، آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا. نہ، قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے.
اور سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سایہ نہ ہونا یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے, ثابت تو نے کرنا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ المؤنث آپ لوگوں نے لکھ کے کہا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں دیوبندیوں کے, ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ثابت کریں کہ یہ قائد غلط ہے. او مامو پارٹی کلیم تسی کیتے نے قائد, مامو پارٹی جو کلیم کر رہا ہے وہ بتائے گا نا. جب تم لکھ رہے ہو کہ ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں تو ثابت تم کرو گے نا. تم لکھ رہے ہو کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں تو قائل تو تم ہو نا, ثابت تو تم کرو گے. ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں تو ثابت تو تم کرو گے نا. اور ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی سے افضل مانتے ہیں. اور مامیوں کلیم تو تسی کیتے ہیں, ہم تو تھک چکے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. کلیم آپ نے کیا ہے, یہ کہتے ہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے. ایک چیز لکھی نہیں ہوئی اور میں غلط کی تو ثابت کرا. سمجھ آئی آپ کو؟ اور یہ وہ کہانی ہے جس کے اوپر ان کی ساری چیزیں چل رہی تھی, کیونکہ آپ نے کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نا ایک مناظرہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, انہوں نے اپنی رداعت سنائی ہے بڑے فخری اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہانی پان دا. کہ میں 9ویں کلاس میں تھا تو ہماری کلاس کے اندر ایک تھا نجدی, اور وہ نور بشر کی بحثیں چھیڑ کر بیٹھ جاتا تھا. ایک دن ہمارے ٹیچر کو غصہ آیا, اس نے ساروں کو نکال کے کنڈی لگا لی اور کہا کہ آپس میں آپ لوگ اب مناظرہ کرو. تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنا دعویٰ لکھو, میں بھی اپنا دعویٰ لکھتا ہوں. کاش اس نے میرے لیکچرز دیکھے ہوتے. اس نے لکھا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے, نور نہیں تھے. ویسے تو نور ہدایت تو ہم بھی مانتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نور ہے, نور ہدایت, جو دلائل النبوہ میں مسند احمد میں ہے کہ میری پیدائش کے وقت میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ کی دین کی دعوت شام تک بھی, رومن امپائر تک بھی پہنچنی تھی. یہ والا نور اور ہے, وہ بخاری بھی نور ہے, مسلم بھی نور ہے, صحابہ کی تعلیمات بھی نور ہیں, اہل البیت کی تعلیمات بھی نور ہے, قرآن بھی نور ہے. لیکن یہاں سپیشی کی بات ہو رہی ہے جو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے, فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. اور یہ پورشن تو قرآن میں بھی ہے, سورۃ الحجر میں, سورہ الرحمن میں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہاں بات ہو رہی ہے سپیشیز کے طور پہ. طاہر القادری صاحب نے کہا کہ جب اس نے دعویٰ لکھا نا, اس پہ قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے پہلے لکھا ہے نا کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں, تو یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں. جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام انسانی شکل میں ہی آئے ہیں. آپ کی شادی ہوئی, آپ کے بچے ہوئے, تو لہٰذا پہلا حصہ تو ہو گیا فارغ, کیونکہ تم نے بھی مان لیا. میں جو تم نے دوسرا لکھا ہے نا کہ نور نہیں ہے, اے ثابت کر. یعنی ثابت قادری صاحب نے کرنا تھا, انہوں نے کہا تو ثابت کر. تو وہ قرآن سے آیتیں پڑھنا شروع ہو گیا, قل انما انا بشر مثلکم. تو قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ تو میری دلیل ہے, کیا نبی انسان ہونے میں تو بشر ہو, تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں حضور کو بشر مانتا ہوں. تم قرآن سے آیت پڑھو کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے, تو قیامت تک ٹائم ہی پڑھتا رہے. تو کہتے ہیں جناب میں مناظرہ جیت گیا. ظاہر ہے جی اس طرح کے مناظرے تے پھر جیتو گئی جدو تسی اصول ہی بدل دو گے. بھی دعویٰ تو آپ کہنا, آپ لے کے آئے نا, جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں نا, دعویٰ جس کا ہے وہ دلیل پیش کرے نا. یا تو آپ بتائیں نا ڈوئل نیچر بھی ہوتی ہے, یہ ہو سکتا ہے جیسے فرشتہ انسانی شکل میں آ کے حدیث جبریل میں موجود ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ادھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت جبرائیل جو ہے انسان بن کے ہے, کہا جاتا ہے انسانی شکل میں آئے, اور وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ان کی لک تھی, اجلے کپڑے, نہ ان پہ آثار تھے کسی سفر کے, اور جا کے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. تو یہ ایک الگ چیز ہے, انسان بن کر نہیں آئے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے. سورہ انبیاء میں آیا کہ ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں پیدا کیا کہ جو کھانے پینے کا محتاج نہ ہو, اور نہ ایسا اس کا جسم بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ زندگی گزارے, موت تو اس کو آنی تھی.
سورہ فرقان میں آیا، کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے بازاروں میں چلتا ہے عام انسانوں کی طرح. اللہ نے فرمایا کہ بھئی انسان ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح ہی ہوگا. اگر ہم کوئی فرشتہ پیغمبر بنا دیتے تو پھر یہ کسی اور وام میں مبتلا ہو جاتے. پھر انہوں نے کہنا تھا کہ اب فرشتہ بنایا تو فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے کو کیا پتا کہ انسان کو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ بھی تو پھر بہانہ بن جانا تھا نا. دل بے ایمان تھے اجتا ٹھیر.